بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر سید حسنین گیلانی آپ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا حسن توازن میں ہے، بقول شاعر کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اسی طریقے سے زندگی کے توازن کو برقرار رکھنا بھی ہمارے مقصد حیات کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ایک 3 سوالوں والا کوسچن پیپر ساتھ دے کے بھیجا، اور ہم سے یہ امید رکھی، ہم سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھی کہ ہم ہر 3 سوالوں کے جوابات اس طرح سے تیار کریں کہ الگ الگ ہر سوال میں ہم کامیاب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک سوال میں 99 نمبر لے لیں 100 میں سے اور دوسرے میں 10 لیں تو ہمیں پاسنگ مارکس مل جائیں گے۔ ایک سبجیکٹ کی ڈسٹنکشن یا ایک سوال کی ڈسٹنکشن دوسرے سوال کے فیلئر کو اوورکم نہیں کر سکتی۔ ہر سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنے عقائد کو درست رکھو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ عبادات کا فرائض کا خیال رکھو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ معاملات دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز کو فیئر رکھو، ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق و فرائض کو پورا کرو۔ تو اگر ہم کوئی ایک کام کرتے ہیں اور دوسرا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اگر ہم چیریٹی کیے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں نماز کی پرواہ نہیں، ہمیں حج کی پرواہ نہیں، ہمیں زکوٰۃ کی پرواہ نہیں، ہم روزے نہیں رکھتے تو رب کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اگر ہم عبادات پوری کیے چلے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں تو اس کی پوچھ ہوگی۔ ہمیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے اس پیپر میں سے پاس ہونا ہے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ، دین میں کیسے پورے کے پورے داخل ہو جائیں؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی تو گائیڈنس دیجئے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ من مانی زندگی نہ گزاریں، بلکہ جو سرکار کی بتائی ہوئی زندگی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو منوعاً اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تو کہتے ہی کہتے ہیں، پرائے بھی بول پڑے۔ سر مائیکل ہارٹ کی وہ کتاب اٹھا کے دیکھیے جس میں انہوں نے تاریخ انسانی کے 100 لوگ سلیکٹ کیے، وہ لوگ جن کا معاشرے کے اوپر، تاریخ کے اوپر کوئی نہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ تھا۔ اس میں اس نے نمبر 1 پہ آپ کے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کو رکھا، اور اس کی ریزن اس نے بتائی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسپرچل اور سیکولر دونوں ڈائمنشنز میں اپنے لحاظ سے کامل تھے، اپنے لحاظ سے ایکسٹریملی سکسیسفل تھے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میری بیٹوں بیٹیوں، کیا مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو متوازن کرنے کی کوشش کریں، من مانی سے نکل کے رب چاہی زندگی کی طرف چلنے کی کوشش کریں؟ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسے ہو جائیں کہ کوئی ہم سے ملے، ہم سے بات کرے، ہم سے معاملہ کرے تو وہ یہ کہہ اٹھے کہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔